عام طور پر جب کسی انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو میڈیکل تشخیص کے لیے ایکس رے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ایک واضح سفید لکیر نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے خرابی دکھا دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی سیدھا اور دو ٹوک عمل ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک بائنری صورتحال ہوتی ہے، یعنی یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا بالکل سلامت ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، اور انسانی ذہن اس قسم کی قطعی وضاحت کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب معیشت اور خاص طور پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی پی ایس ایکس کے پیچیدہ نظام کا آج ہم تفصیلی جائزہ لیں گے تو یہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں کوئی ایک واضح لکیر نہیں ہوتی۔ صحیح کہا آپ نے، بلکہ کئی دھندلے اور الجھے ہوئے حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے، اور آج کے اعداد و شمار اس دھندلے پن کی سب سے واضح مثال ہیں۔ بالکل، KSE 100 انڈیکس آج تقریباً 1,51,700 یعنی 151,707.52 کی سطح پر بند ہوا، جس میں 1200.45 پوائنٹس کی نمایاں مندی ریکارڈ کی گئی، جو کہ تقریباً 7.79% بنتی ہے۔ ہاں، مارکیٹ 2000 پوائنٹس کی ایک انتہائی تنگ رینج میں شدید تذبذب کا شکار رہی، اور آج اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی ڈیٹا اور اس کے پیچھے چھپے محرکات کا حقائق پر مبنی گہرا تجزیہ کرنا ہے۔ کیونکہ ایک طرف مقامی سطح پر ہچکچاہٹ ہے اور دوسری طرف عالمی جیو پولیٹیکل بساط پر ایسی چالیں چلی جا رہی ہیں جو اس مارکیٹ کا پورا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ اچھا، اس 1200 پوائنٹس کی گراوٹ کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ دن مارکیٹ میں 3% سے زائد کی بھاری گراوٹ آئی تھی، اور اس کے بعد سے مارکیٹ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ اسے کس سمت جانا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہفتہ وار بنیادوں پر انڈیکس 1033 پوائنٹس کے نقصان پر بند ہوا ہے، لیکن سب سے دلچسپ کہانی نا والیوم سنا رہے ہیں۔ والیومز میں کمی واقعی حیران کن ہے۔ ہاں نا، گزشتہ روز 3.13 ارب یعنی 313 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا تھا، جو آج گر کر محض 2.44 ارب یعنی 2 ارب 44 کروڑ ہے گیا، اور مزید ڈیٹیلز میں جائیں تو 244,87,301 شیئرز کا کاروبار ہوا۔ یہ والیوم کا اس طرح اچانک گر جانا مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جب مارکیٹ میں مندی ہو اور ساتھ ہی لین دین کا حجم بھی سکڑ جائے تو اس کا مطلب ہے خریدار اور بیچنے والے دونوں کنفیوزڈ ہیں۔ بالکل، بیچنے والا مزید نقصان پر بیچنے کو تیار نہیں، اور خریدار کو لگ رہا ہے کہ شاید قیمتیں مزید گریں گی۔ یہ ایک طرح کا معاشی مفلوج پن ہے۔ صحیح، اس مفلوج پن کو مارکیٹ کی مجموعی حالت سے بھی ماپا جا سکتا ہے۔ کل 478 سٹاکس میں ٹریڈ ہوا، جن میں سے 287 کی قیمتیں گری ہیں۔ لیکن پازیٹیو کلوزنگ بھی تو ہوئی نا کچھ میں؟ ہاں، 126 سٹاکس نے پازیٹیو کلوزنگ دی، جو کہ گزشتہ روز کے 70 سٹاکس کے مقابلے میں واضح بہتری ہے، اور 65 سٹاکس کی قیمتیں تبدیل نہیں ہوئیں۔ اچھا، لیکن KSE 100 انڈیکس کے اندر کے اعداد و شمار دو مختلف کہانیاں بتا رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک ڈیٹا کے مطابق 100 میں سے 73 کمپنیوں کے شیئرز گرے، 26 میں اضافہ ہوا اور ایک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ دوسری سطح کے ڈیٹا میں 79 کمپنیوں میں کمی اور 20 میں اضافے کا رجحان دکھایا گیا۔ یہ تضاد مارکیٹ کے اندر کے خلاف شیئر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی طویل اور غیر یقینی سفر پہ نکلنے سے پہلے اپنی گاڑی کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ کیا یہ محض رول اوور سیٹلمنٹ کا آخری دن اور ویکینڈ کا پریشر تھا، یا مارکیٹ میں جو بیرش بریک آؤٹ اور ریڈ گرین بلیک فارمیشنز کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ والیوم گرنے اور شدید پینک کے باوجود مارکیٹ میں طاقت کا توازن کل کی نسبت کچھ بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ 70 سے 126 سٹاکس کا پازیٹیو ہونا یہ دکھاتا ہے کہ نچلی سطح پر کچھ خریداری ہو رہی ہے۔ اچھا، رول اوور سیٹلمنٹ کو بھی تھوڑا واضح کر دیں ہماری اس گفتگو میں۔ ہاں، جب مہینے کے آخر میں فیوچر کانٹریکٹس ایکسپائر ہوتے ہیں تو ٹریڈرز کو یا تو کیش دے کر اپنا سودا سیٹل کرنا ہوتا ہے یا اسے اگلے مہینے پر رول اوور یا کیری اوور کرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس ابھی بھی کافی ہائی ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس کی وجہ سے پوزیشنز کو کیری اوور کرنے کی لاگت بہت بھاری پڑتی ہے۔ اوپر سے ویکینڈ کا خطرہ ہو تو سرمایہ کار کیش میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور وہ بیرش بریک آؤٹ والا فیکٹر؟ جب مارکیٹ اپنی پچھلی سپورٹ لائن توڑ کر نیچے آتی ہے تو چارٹس پر سرخ نشانات گہرے ہو جاتے ہیں، جس سے ٹیکنیکل اینالسٹ کے الگوریدمز مزید سیل کا سگنل دیتے ہیں۔ یہ ایک آٹومیٹک چین ری ایکشن بن جاتا ہے۔
اچھا، اس چین ریاکشن کو تیز کرنے میں نا کچھ مخصوص سیکٹرز نے بڑا اگریسو کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم ان بڑے کھلاڑیوں کو دیکھیں تو ENP یعنی ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن سیکٹر سب سے نمایاں ہے۔ اس اکیلے سیکٹر نے لگ بھگ 488 پوائنٹس چھین لیے ہوں گے۔ ہاں، 488 پوائنٹس کی بھاری کمی، اور اس کی بنیادی وجہ بیرک گولڈ کی جانب سے پاکستان کے ریکو دک منصوبے میں 1 سال کی تاخیر یا ایکسٹینشن کا اشارہ ہے۔ اوہ، اس ایک خبر نے پورے سیکٹر کو ہلا دیا۔ واقعی ONGC اکیلا 199 پوائنٹس کی کمی کا باعث بنا۔ پاکستان پیٹرولیم یعنی PPL نے 143 پوائنٹس اور ماری انرجی نے 76 پوائنٹس انڈیکس سے نکالے۔ اور بینکنگ سیکٹر کا کیا حال رہا؟ بینکنگ سیکٹر بھی شدید پریشر میں تھا۔ اس نے 310 پوائنٹس کی منفی کنٹریبیوشن کی، جس میں نیشنل بینک کے 111 اور UBL کے 95 پوائنٹ شامل ہیں۔ یہ تو کافی بڑا جھٹکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، سیمنٹ سیکٹر نے 169 پوائنٹس کم کیے، جبکہ فرٹیلائزر، پاور سیکٹر اور OMC کی طرف سے بھی ڈاؤن سائڈ پریشر دیکھا گیا۔ لیکن یہاں رک کر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی بتائیں۔ ایک مائننگ پروجیکٹ میں 1 سال کی ایکسٹینشن کی خبر کا پورا ملبہ ENP سیکٹر اور خاص طور پر OGDC پر اتنا بھاری کیوں پڑا کہ اس نے اکیلے پوری مارکیٹ ہلا دی؟ بظاہر دیکھیں تو تانبے اور سونے کی کان کا تیل اور گیس کے کنووں سے کوئی سیدھا تعلق نظر نہیں آتا، لیکن عالمی منڈیوں میں سرمایہ کار اسے سوورن رسک یعنی ملکی سطح کے خطرے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ پورے ملک کی پالیسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ریکو ڈیریک صرف ایک کان نہیں ہے، یہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، اور OGDC یا PPL صرف تیل نکالنے والی کمپنیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اسٹیٹ اونڈ ادارے ہیں جو باہر کے انویسٹرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو جب بیرک گولڈ جیسی عالمی کمپنی $1 ارب کے منصوبے میں تاخیر کرتی ہے تو عالمی فنڈ مینیجرز کی سکرینز پر الرٹ جاری ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید بیوروکریسی کے مسائل ہیں یا پالیسی کا تسلسل نہیں ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ اگر اتنے بڑے پروجیکٹ میں تاخیر ہو سکتی ہے تو کل کو نئے آئل بلاکس کی نیلامی یا سرکولر ڈیٹ کے حل میں بھی یہی مسائل آئیں گے۔ ایگزیکٹلی، یہ اعتماد کا ٹوٹنا ہوتا ہے جو فوری طور پر E&P سیکٹر سے سرمایہ نکالنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو سارا کھیل اعتماد ٹوٹنے کا ہو گیا، لیکن اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں کچھ سیکٹرز نے شاکر ایبزاربر کا کام بھی تو کیا ہے۔ ہاں، سب کچھ برا نہیں ہولا۔ جس سے IT سیکٹر، اس نے غیر معمولی مزاحمت دکھاتے ہوئے انڈیکس میں 71 پوائنٹس کا پازیٹیو اضافہ کیا، اور ٹیکسٹائل، لیدر، کیمیکل، پیپر اینڈ بورڈ اور ریئل اسٹیٹ میں بھی پازیٹیو سرگرمی دیکھی گئی۔ یہ سیکٹرز اس طوفانی سمندر میں چھوٹی لائف بوٹس کی طرح کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ان کو گرنے سے بچانے کے پیچھے ایک بہت بڑی معاشی پیش رفت ہے۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ MEFP یعنی میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا ڈرافٹ شیئر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ ہاں، جس سے آنے والے چند ہی دنوں یا ہفتوں میں سٹاف لیول اگریمنٹ یعنی SLA تک پہنچنا یقینی ہو چلا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سمجھدار سرمایہ کار اب بھی مخصوص سیکٹرز میں ویلیو تلاش کر رہے ہیں۔ IT سیکٹر اس وقت سیف ہیون ہے کیونکہ ان کی آمدنی ڈالرز میں ہوتی ہے، اور ان پر مقامی سرکولر ڈیٹ یا امپورٹ بینز کا ڈائریکٹ اثر نہیں پڑتا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف MEFP کا ڈرافٹ ملنا کوئی عام خبر نہیں، یہ وہ حتمی دستاویز ہوتی ہے جس میں IMF اور ملک کے درمیان تمام معاشی اہداف اور پالیسی اصلاحات پر تحریری اتفاق ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ڈیفالٹ کا جو خوف بار بار اٹھتا تھا وہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ بالکل، یہ خبر مارکیٹ سے اس ڈیفالٹ کے خوف کو کافی حد تک دبا دیتی ہے۔ یہ تو ہو گئی مقامی منظرنامہ اور IMF کی بات، لیکن پیر کی صبح جب مارکیٹ کھلے گی تو اس کی سمت کا فیصلہ مقامی اعداد و شمار کم اور عالمی جیو پالیٹکس کا نیوز فلو زیادہ کرے گا۔ آپ مشرق وسطی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، مشرق وسطی کے تنازع کی وجہ سے ایشین اور یورپین مارکیٹس مستقل دباؤ کا شکار ہیں اور کروڈ پرائسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ فچ ریٹنگز نے ایک انتہائی سخت وارننگ جاری کی ہے۔ کیا وارننگ ہے وہ؟ گلوبل گروتھ کی فورکاسٹ میں 0.8% کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ 0.8% سننے میں بڑا چھوٹا ہنسا لگتا ہے، لیکن عالمی معیشت کے حجم میں اس کا مطلب کھربوں ڈالرز کا سکڑاؤ ہے۔ اور پاکستان پر اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے PIDE یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی اسیسمنٹ بہت تشویشناک ہے۔ ان کے مطابق
एनर्जी की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल 4 से 5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, जो कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डालेगा। ऊपर से मशरिक़ वस्ता से हमारी तिजारत कितनी मुतासिर होगी, इसके तखमीने इंतहाई गैर यकीनी हैं। कोई एनालिस्ट 1 अरब डॉलर के नुकसान की बात कर रहा है, कोई 2 अरब, तो कोई 5 से 6 अरब डॉलर का अंदेशा जाहिर कर रहा है। असल आदादो शुमार किसी को नहीं मालूम। और मार्केट की नफ्सियात ये होती है कि जब नुकसान का तखमीना 1 से 6 अरब डॉलर के दरमियान झूल रहा हो, तो सरमायाकारों के एल्गोरिदम्स हमेशा बदतरीन सूरत हाल को बेस बनाकर मार्केट से पैसा निकालते हैं। लेकिन यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक इंतहाई उम्मीद अफजा खबर भी ब्रेक हुई है। जर्मन वजीर खारजा की जानिब से बयान सामने आया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो पूरी गेम चेंज कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों ममालिक के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां कर रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल जहन में उभरता है। जी बताइए, क्या मशरिक़ वस्ता में महज 1 महीने की जंग की बुनियाद पर, जहां हालात रोज बदल रहे हैं, पूरे आलमी मुआशी मंजरनामे के लिए अगले 1 या 2 साल की हतमी पेशगोइयां करना, जैसे फिच और PIDA कर रहे हैं, क्या ये कुछ ज्यादा ही प्रीमेच्योर या क़ब्ल वक्त नहीं है? ये तज्जिए का एक बहुत अहम पहलू है। जंग तवील होने की सूरत में खतरात अपनी जगह हकीकी हैं, लेकिन सियासती हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। एग्जैक्टली। अगर अमेरिका और ईरान की पाकिस्तान की सरजमीन पर वाक़तन मुलाकात हो जाती है, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। क्रूड ऑयल की कीमतों पर मौजूद जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम फौरन उड़ जाएगा। और वो जो 4 से 5 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल का डर था, वो भी खुद ब खुद दम तोड़ जाएगा। बिल्कुल, और मार्केट में फैली हुई पैनिक की फिजा यकसर खत्म हो सकती है। तो इस तमाम तज्जिए के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट इस वक्त एक इंतहाई फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी है। KSE 100 इंडेक्स 1,51,000 और 1,52,000 की सतह के दरमियान फंसा हुआ है। रेको दिक की खबर को मार्केट हजम कर रही है, IMF की उम्मीद बाकी है, और अब सबकी नज़र इस वीकेंड की सिफारती खबरों पर है। पीर के दिन मार्केट का रुख इसी न्यूज़ फ्लो पर मुनहसर होगा कि क्या जंग के बादल गहरे होते हैं या मुज़ाकरात की टेबल बिछ जाती है। इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कयास आराइयों के इस शोर से हटकर एक लम्हे के लिए रुक कर सोचने की ज़रूरत है। अगर महज आलमी मुल्कों की मुलाकात के इनेकाद की खबर या IMF की जानिब से एक PDF ड्राफ्ट की रसीद मुकामी मार्केट को एक मुकम्मल तबाही से बचाने की सलाहियत रखती है, तो क्या हमारी मार्केट के बुनियादी मुआशी उसूल वाकई इतने कमज़ोर और खोखले हैं, या फिर ये पूरी मार्केट अब मुआशी कारकर्दगी के बजाय सिर्फ बैरूनी खबरों की लहरों पर हिचकोले खाने वाला एक नफसियाती खेल बन चुकी है?